جائیں اس ماں سے پوچھیں، اس ماں کو سب پتہ ہے. جائیں اس کی بیوہ سے پوچھیں، ان کے گھر کے افراد سے تو پوچھیں کہ وہ کس اضطراب، کس کیفیت میں کیوں گیا پاکستان سے، یو اے ای سے کیوں گیا، کیا وجہ تھی کہ وہ کینیا پہنچا، کن مراحل سے وہ گزرا ہے. وہ بھاگ رہا تھا بیچارہ. میرے خیال میں بہت قربانی دے چکے ہیں ہم، قوم نے بہت خون دے دیا، اور کتنے گھروں کو برباد کیا جائے گا. وہ جو اپنے آپ کو ناخدا بنائے بیٹھے ہوئے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ موت آئے گی. قارون فرعون بھی گزرے ہیں، وقت آئے گا، پکڑ ہوگی، قبر میں جائیں گے. اس دن سے ڈریں، روز محشر کے دن سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل نفس ذائقۃ الموت. سب نے، جن کو رب نے زندگیاں عطا کی وہ سب واپس جائیں گے، اور ان کو موت ضرور ملے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کچھ کر جاتے ہیں جن کے لیے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتا ہے. یہ قوم کا بیٹا، یہ جو قوم کی ماں اندر، ان کے حوصلے کو سلام ہے. ان کی ایک ہی بیٹی، اس میری بہن کو سلام ہے، ان کی بیوہ، ان کے پورے خاندان کو سلام ہے. سب کچھ قربان کر دیا، لیکن حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا. دیکھیے جی، کہیں پہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو ان احساسات کو بیان کر سکیں. صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے 3 بجے سے لے کر 6:30 تک 3.5 گھنٹے میں، مراد، کاشف، عباسی اور عدیل، راجہ اور علی اور عثمان، یہ سارے ہم امی کے ساتھ تھے. تو اس وقت جو میں نے ان کا حوصلہ دیکھا، اور اب جو ان کا حوصلہ دیکھا، تو قوم کی ماؤں کو سلام ہے. اور وہ تمام حق اور سچ پر جو کھڑے ہیں، اور جو اپنی اولادوں کو تربیت دیتے ہیں، کیونکہ شہادت میراث آل بیت ہے. بڑی خوش قسمت ہے وہ ماں جن کے دونوں بیٹے شہید ہوئے. اور اس ماں کی تلقین کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ ہم نے سچ کو نہیں چھوڑنا. اور آج پوری پاکستانی قوم ایک خوددار قوم کی طرح الحمدللہ ایک قوم بنی ہوئی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہے. اور یہ قوم کا بیٹا تھا، اور قوم کے بیٹے کے لیے پورے پاکستان کی ہر بزرگ، ہر ماں، ہر گھر میں ہر بچے اور بچی کی آنکھیں نم ہیں. اور اسی طرح وہ شہداء جو میرے آرمڈ فورسز، سول آرمڈ فورسز، یا کسی بھی گھر کا عام بچہ یا بچی، عام لوگ جب مارے جاتے ہیں، تو اب میرے خیال میں اس چیز کا رکنا چاہیے. اور باقی بات یہ کہ اس دنیا میں جب حق اور سچ کا علم بلند کرو گے تو آزمائے جاؤ گے. ہم الحمدللہ عہد کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے حق اور سچ بولنا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. یہ فلسفہ حسین ہے. اور آواز کوئی نہیں بند کر سکتا. ایک کو بند کرو گے تو رب کی یہ قدرت ایسی ہے کہ 10 آوازیں اور اٹھیں گی. 10 آوازوں کو بند کرو گے تو 100 آوازیں اٹھیں گی. اور یہ ظلم اور جبر کا جو نظام ہے، یہ کبھی بھی نہیں چلتا. میرے خیال میں اب اللہ کے فضل سے سوشل میڈیا کی برکت سے آواز دب نہیں سکتی، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اب وقت ہے کہ ہم ایسی اور مائیں جن کے سپوت، اور وہ بہنیں جن کے گھر والے ہسبینڈ، وہ بچے جو جن کے والدین حیات ہیں، ان کے لیے سوچیں. اور اس ملک کو ایک ایسی قوم بنائیں کہ جو اپنے لوگوں کو تو چھوڑیں، ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت اپنے ایمان سمجھیں. اور جہاں تک بات ہے ارشد شریف شہید کی، اس کی جوڈیشل کمیشن بن کے انکوائری ہونی چاہیے. اور صرف ان کی نہیں، کیونکہ آج اللہ نے ان کو پورے دل میں، لوگوں کے دلوں میں، اور جو عزت اللہ نے ان کے کام سے ان کو عطا کی ہے، آج ہر اس شخص کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ عام آدمی آرٹیکل 1 سے 40 تک تو پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز عام آدمی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. یعنی کسی نے آج تک آرٹیکل 1 سے 40 تک کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی. عام آدمی ذلیل ہو، رسوا ہو، اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ تو کیڑے مکوڑے کی طرح. میں بتاتا ہوں، آج بھی میں بتا رہا تھا کہ جائیں کراچی میں پتہ کریں، لوگوں کے چہروں پہ سے
زندگی کے اثرات کیوں چلے گئے ہیں؟ کڑھائیوں میں ان کو ڈالا گیا، لکڑی کے ٹالوں میں ان کو جلایا گیا، ڈرل مشینز کے ساتھ ان کے جسموں کو کیا کیا نہیں کیا گیا۔ جائیں قبائلیوں سے پوچھیں، ہمارے بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں کی لاشوں کو کتے اور چوہے اور بلیاں کھاتے تھے۔ یہ میں فلور پہ بھی کہہ چکا ہوں۔ میرے خیال میں بہت قربانی دے چکے ہیں ہم، قوم نے بہت خون دے دیا، اور کتنے گھروں کو برباد کیا جائے گا۔ اصل میں ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم یہ سوچے کہ آج اگر اس گھر میں تو کل کسی اور کے گھر میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ تو قوم کو اپنے حق کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اس ملک دھرتی ماں کے لیے ابھی ہم نے ایک سیسا پڑائی دیوار بن کے قوم بننے، اور ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ آنے والی نسلوں کی عزت چاہتے ہیں، خودداری چاہتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں، مدرسے، امام بارگاہیں، خانقاہیں، گرجے، گردوارے، مندر یہ میرے ہیں۔ پاکستان کا ذرہ ذرہ میرا ہے۔ ہم سب اس ملک کے ہیں، اور اس ملک کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ لیکن وہ جو اپنے آپ کو ناخدا بنائے بیٹھے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ موت آئے گی۔ قارون فرعون بھی گزرے ہیں، وقت آئے گا، پکڑ ہوگی، قبر میں جائیں گے۔ اس دن سے ڈریں، روز محشر کے دن سے۔ شریعت صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پولیس مقابلے میں مانا جا رہا ہے، وہ شہید کر دیا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ شہادت کو ایک اور ٹویسٹ دیا جا رہا ہے؟ کسی کی شہادت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنی طرف سے مفروضے کیا کیا کیا۔ جائیں اس ماں سے پوچھیں، اس ماں کو سب پتہ ہے۔ جائیں اس کی بیوہ سے پوچھیں، ان کے گھر کے افراد سے تو پوچھیں کہ وہ کس اضطراب، کس کیفیت میں کیوں گیا پاکستان سے، یو اے ای سے کیوں گیا، کیا وجہ تھی کہ وہ کینیا پہنچا، کن مراحل سے وہ گزرا ہے۔ وہ بھاگ رہا تھا بیچارہ، بھاگ رہا تھا، اور 27 کو ابھی شاید وہ کچھ دنوں میں آ بھی جاتا۔ 27 کو ان کا کیس بھی تھا سپریم کورٹ میں۔ تو باقی دیکھیں، رب جانے، حقیقت رب سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، انسانوں سے چھپا لے گا بندہ، بدنیتی کرنی ہو کر لو انسانوں سے، لیکن رب سے تو نہیں ہوتی نا۔ تو رب کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ اس دھرتی ماں کو۔ شہریار صاحب، سینئر جرنلسٹ سمیع ابراہیم صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے دباؤ پر ان کو دبئی سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں جی، جوڈیشل کمیشن کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ چھوڑیں کون کیا کہتا ہے۔ جائیں ذرا ان کی والدہ سے تو پوچھیں نا، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اب سے نہیں کتنے مہینوں سے وہ پاکستان کا ایک ایسا بیٹا تھا، اور آج پاکستان کی جرنلسٹ فرٹرنیٹی میں ان کو رب نے جو مقام دیا تھا، پاکستان کے لیگل جینین جو پاکستان کے اینکرز یا جرنلسٹ ہیں، وہ سارے اشخبار کیوں ہیں، چاہے وہ جس اسکول آف تھاٹ کے کیوں نہ ہو۔ آپ نے کل حامد میر صاحب کو سنا، یا کل آپ نے اواری میں لاہور میں جو کچھ ہوا سنا؟ دیکھیں، خدا کے لیے ایک چیز ابھی ہمیں ڈیسائیڈ کر لینی ہے۔ یہ اس قوم میں جب تک جزا اور سزا، سپریمیسی آف لا، کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل سسٹم، انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہوں گے، انسان تو کیا اس دھرتی ماں پر سوال بھی اٹھتے رہیں گے، لوگ ہماری جگہ سائی بھی کریں گے، ہماری تذلیل ہمارے اپنے ذریعے بنے گی خدا نخواستہ، اور اقوام عالم آپ کو عزت نہیں دیں گے اور اپنے دھتکاریں گے۔ آج لوگ مایوسی کے کس عالم میں چلے گئے ہیں؟ قوم مایوس ہے، عام آدمی مایوس ہے، جوان، بزرگ، ہر ایج گروپ، ایک انسرٹینٹی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیا اس ملک کے لیے اس لیے قربانیاں دی گئی تھی؟ کیا ہمارے آباء و اجداد اور افلاس نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ کھلے عام جو ظلم کرتا ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے پکڑا ان کی تذلیل ہو رہی ہے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ان کو دھتکارا جا رہا ہے۔ یہ کب تک آخر؟ تو انشاءاللہ مایوسی، کفر اور گناہ، رب ذوالجلال کا ایک نظام ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی اور آئے گی انشاءاللہ۔